محمد تقریر الاسلام صاحب اسٹیج کی زینت بنے، ان کے ساتھ انتہائی درویش انسان اور خطیب اہل سنت استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عارفین صاحب، مطلب المقام جناب حافظ محمد ناظم صاحب اور دیگر جتنے بھی مہمانان گرامی یہاں تشریف لائے، دل کی آبی گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ زمین عزیز شام، آج آپ کی اس قریب مرکزی جامعہ مسجد کے اندر 4 خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، تو اسی سلسلے میں آج کی یہ خوبصورت بزم میلاد مصطفیٰ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات یہ بچوں نے قرآن مجید کو جو حفظ کیا ہے، ان کو صحیح معنوں میں قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کے بعد ساری زندگی قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد ہادہ کی انتظامیہ اہلیان محلہ کو دل کی امین گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے اور آپ کی کوششوں سے اور مسجد ہادہ کے امام اور ان کی محنت اور لگن سے آج یہ 4 بچے آپ کی اس مرکزی جامعہ مسجد سے قرآن مجید حفظ کر کے آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انشاءاللہ آخر میں ان کی دستار فضیلت ہوگی۔ سبیل عزیز شام، یہ سارے کا سارا فیض ہے مرشد گرامی کا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آستانے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مرشد گرامی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دین کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبیل عزیز شام، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے سامنے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس رب نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ خود اعلان فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ وہ ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ خالق کائنات حفاظت کیسے فرما رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کر کے اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ سبیل عزیز شام، یہ ہمارا علاقہ، یہ ہماری بستی، دیکھیں کہ یہاں اور بالخصوص ضلع کوٹلی کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی جنازہ ہو جاتا تھا تو جنازہ پڑھانے کے لیے امام تلاش کیے جاتے تھے۔ قربان جائے مرشد گرامی پر کہ جب قبلہ جناب جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آ کر یہاں ڈیرا لگایا، وہ بند کمرے میں بیٹھے رہے اور اللہ اللہ کی صدا بلند کرتے رہے۔ جدھر جدھر میرے مرشد گرامی نے توجہ کی، جس سینے کی طرف محبت سے دیکھ لیا، میرے رب نے کرم یہ فرمایا کہ اس سینے کو قرآن کے نور سے منور بنا۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا چیز ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے جیسے گنہگار لوگ کہ جنہیں اپنے آپ کا علم نہیں تھا، مرشد نے توجہ دلائی، مرشد نے جب توجہ کی، مرشد نے جب ہماری طرف نگاہ محبت سے دیکھا تو رب کعبہ نے ہمارے سینوں کو قرآن جیسے نور سے منور فرما دیا ہے۔ بس ہما وقت یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مرشد گرامی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبیل عزیز شام، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، ہماری آج کی بزم کے مہمان خصوصی یہاں موجود ہیں، خصوصی اصلاحات بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ اصلاحات اپنی مختصر حاضری پیش کریں گے اور آخر میں خطیب اہل سنت خوبصورت انداز میں اسی حوالہ سے گفتگو فرمائیں گے، آپ سنیں گے تو محسوس ہوں گے۔ سبیل عزیز شام، یہ بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں اللہ کا نام چمکتا ہے۔ کرے جو اس کی ہر روز تلاوت، کرے جو اس کی ہر روز تلاوت، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ کرے جو اس کی ہر روز تلاوت، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ ہما وقت ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صاحب قرآن کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں محترم المقام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل میں چمکانے والے میرا دل میں چمکانے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے اے منکر عجب کھانے گنگرانے والے ہے منکر عجب کھانے گنگرانے والے مل کر بولو میرا دل بھی چمکانے والے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ میرے چشمے عالم سے چھوٹ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھوٹ جانے والے میرا دل میں چمکانے والے غلام نبی خلد میں جا بسے گا آقا کا منکر جہنم میں جگے گا اور سنی ہمیشہ یہ کہتا رہے یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے بولو میرا دل میں سے اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے سے اکبر کا ہے غار یار محبوب خدا سے اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی دشمن صدیق نے چہرے دا نور لے گئی قدرت صدیق دی نہیں جاندا ماشاءاللہ سبحان اللہ انتہائی خوبصورت انداز میں اور مختصر وقت کے اندر بارگاہ کربلا میں ہدیہ داد پیش فرما رہے تھے الحافظ